ذکر انسان کے ان کارہائے نمایاں کا جنہیں اسپیس ایکسپلوریشن کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اولین کا درجہ حاصل رہے گا۔ السلام علیکم۔ شالوم، نمسکار، انجانی دنیاؤں کے اجنبی باسیوں کے نام، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیرت کدائے نجوم کی ناقابل یقین جھلکیاں۔ صدیوں سے انسانی جستجو کا محور خلا محاورتاً صحیح اب خالہ جی کا گھر لگتا ہے۔ خلا نوردوں یعنی ایسٹروناٹس کی ایک جماعت لوٹی نہیں تو دوسری تیار بیٹھی ہے۔ سطح زمین سے 250 میل اوپر بنے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر خلاباز مہینوں رہتے ہیں۔ دھن دولت والے تو سیر کے لیے بھی اسپیس جانے لگے ہیں۔ زمین کے مدار میں پہنچنے والی پہلی انسانی تخلیق، سوویت ساختہ اس خلائی گاڑی یعنی اسپیس کرافٹ نے زمین کے گرد 1440 چکر کاٹے، پھر رابطہ ٹوٹ گیا۔ واپسی کے سفر میں اسپٹنک 1 فضا میں داخل ہوتے وقت جل کر انجام کو پہنچی۔ خلا میں پہنچنے والا پہلا جاندار ایک کتیا تھی، وہ بھی آوارہ۔ نام تھا اس کا لائکا۔ ماسکو کی کسی نامعلوم گلی میں آنکھ کھولنے والی لائکا اسپٹنک 2 کی واحد مسافر تھی۔ خلا میں زندہ پہنچ کر تاریخ میں اپنا نام تو لکھوا لیا، مگر شدید گرمی اور گھبراہٹ نے چند گھنٹوں میں اسے مار ڈالا۔ ایبل اور بیکر نامی الگ الگ نسل کی 2 بندریاں امریکی ساختہ جوپیٹر اسپیس کرافٹ پر خلا میں پہنچیں اور صحیح سلامت واپس آئیں۔ خلا سے زندہ واپس آنے والے یہ پہلے 2 جاندار تھے۔ Gagarin was out in space, and the Earth could see him. سوویت خلا نورد یوری گگارن خلا میں پہنچنے والے پہلے انسان۔ وہ 17,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے گردش کرتے وسٹاک 1 اسپیس کرافٹ میں 108 منٹ تک زمین کے مدار میں رہے۔ یہ اعزاز بھی ایک خاتون سوویت خلاباز کو حاصل ہے۔ ایسٹروناٹ ویلنٹینا ٹیریشوکووا نے وسٹاک 6 خلائی گاڑی میں زمین کے گرد 71 گھنٹوں میں 48 چکر لگائے۔ امریکی مشن اپولو 11 میں جانے والے خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے پاکستانی وقت کے مطابق صبح کے 6:56 پر اپنا بایاں قدم چاند کی سطح پر رکھتے ہوئے کہا، انسان کے لیے یہ چھوٹا سا قدم ہے، انسانیت کے لیے ایک عظیم جست۔ 19 منٹ بعد پائلٹ ایڈوین ایلڈرن نے بھی چاند پر چہل قدمی کی۔ ونیرا 7 نظام شمسی کے کسی دوسرے سیارے پر اترنے والی پہلی خلائی گاڑی تھی۔ سوویت ساختہ اس اسپیس کرافٹ نے سیارہ زہرہ سے 23 منٹ تک معلومات بھیجیں۔ پاتھ فائنڈر نے روانگی کے 7 مہینے بعد آلات سے لیس ایک لینڈر اور پہلا روبوٹک سوجرنر روور سیارہ مریخ پر اتارا اور اچھی کوالٹی کی تصاویر بھیجی۔ جستجو نے خلائے بسیط کے راز انسان پر کھولے۔ جاننے کی خواہش سے مغلوب ماہرین نے ہی توہم پرستی میں مبتلا لوگوں کو اجرام فلکی کی حقیقت سے آشنا کیا، اور پھر سائنسدانوں کو کائنات میں انسان جیسی یا اس سے بھی زیادہ ذہین مخلوق سے ملنے کی امید بھی تو ہے۔ تبھی تو ماہرین فلکیات نے 47 سال پہلے کسی اجنبی مخلوق سے اپنے تعارف کے لیے طرح طرح کی بولیوں میں پیغام، آوازیں اور تصویریں بھجوائی ہیں۔ نظام شمسی کو عبور کرنے والی پہلی انسانی تخلیق واجر 1 اور واجر 2 47 برس سے خلا کی گہرائیوں میں چلے جا رہے ہیں۔ دونوں اسپیس کرافٹ چند برس پہلے ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم سے نکل کر اس وقت انٹرسٹیلر اسپیس میں محو سفر ہیں۔ یہ جگہ لاکھوں سال پہلے بجھ جانے والے ستاروں کا قبرستان ہے۔ دلچسپ بات ان خلائی گاڑیوں پر موجود سونے کا پانی چڑھی ایک ڈسک ہے، جس میں کسی ممکنہ اجنبی مخلوق سے ہم کلام ہونے کی غرض سے کئی زبانوں میں خیر سگالی کے آڈیو پیغامات، موسیقی کے نمونے، طرح طرح کی آوازیں اور تصاویر ہیں۔
یہ پیغامات 60,000 سال قبل بیبیلون یا بابل یعنی موجودہ عراق میں بولی جانے والی اکادی زبان سمیت دنیا کی 55 زبانوں میں ہیں۔ درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، تحیاتنا للاصدقاء فی النجوم۔ اردو میں پیغام کسی سلمہ افضل کی آواز میں ہے۔ السلام علیکم، ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسیقی میں انڈین گائکا کیسر بائی کیکر کی راگ بہروی میں گائی ٹھمری جات کہاں ہو اکیلی گوری شامل ہے۔ جات کہاں ہو اکیلی۔ یہ تصویر فروری 1990 میں ناسا کے خلائی مرکز کو موصول ہوئی جب واجر 1 پر نصب کیمرے نے 4 ارب میل کی دوری سے اپنی جائے پیدائش یعنی زمین کو آخری بار پلٹ کر دیکھا تھا۔ ان گنت ستاروں اور سیاروں کے جھرمٹ میں روشن ایک ننھا سا ذرہ، کرۂ ارض، ہمارا گھر۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں مشن اربوں میل کی دوری پر بھی تانگ جھانک سے باز نہیں آئے اور خلا کے راز ریڈیائی لہروں کے دوش پر زمین والوں کو بھیج رہے ہیں۔ ہبل خلائی دوربین سطح زمین سے 340 میل اوپر 17,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے 95 منٹ میں کرۂ ارض کا ایک چکر پورا کرتی ہے۔ 35 سالوں میں اس نے علم فلکیات کے وہ راز کھولے کہ ہم جن کے وجود سے بھی لا علم تھے۔ یہ انسانی نظر سے پوشیدہ بالا بنفشی یعنی الٹرا وائلٹ سے لے کر زیریں سرخ یعنی انفرا ریڈ شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے اور کہکشاں میں پھیلے سیاروں اور بلیک ہولز کا سراغ لگاتی ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ اگر کائنات کی کھوجی ہے تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کائنات کی تاریخ داں اور ماہر آثار قدیمہ ہے۔ یہ خلائی دوربین زمین سے 10 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج کے گرد پھیرے کاٹ رہی ہے۔ جدید آلات سے لیس اس رصدگاہ یعنی آبزرویٹری سے دنیا بھر کے ہزاروں ماہرین فلکیات ایک وقت میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ جیمز ویب اس وقت کائنات کے لمحہ تخلیق میں ہونے والے انفجار عظیم یعنی بگ بینگ کی چمک سے لے کر ہمارے نظام شمسی یا سولر سسٹم کے وجود میں آنے تک کے مراحل کا مطالعہ کر رہی ہے۔ اس نے اربوں سال پہلے مر کھپ جانے والی کہکشاؤں اور ستاروں سے خارج روشنی کی بہت سی دلکش اور حیرت انگیز تصاویر ہمیں دکھائی ہیں۔ امریکی شہری ڈینس ٹیٹو نے سویوز TM-32 اسپیس کرافٹ پر سفر کر کے پہلے خلائی سیاح کا اعزاز حاصل کیا۔ اب تو خلائی سیاح درجنوں میں ہیں۔ جنوری 2025 میں ان کی تعداد 63 تھی۔ اسپیس ٹورزم کے لیے ایک سیٹ کی قیمت $2.5 سے $5 لاکھ ہے۔ شوق مہنگا ہے پر شوق کا مول کہاں؟ پارکر سولر پروب کی ہمارے ستارے یعنی سورج کے گرد پرواز۔ اسپیس کرافٹ نے 4,30,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کی بیرونی فضا سے جہاں ٹیمپریچر 980 ڈگری سینٹی گریڈ تھا گزر کر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ کسی انسانی تخلیق کو سورج کی اتنی قربت پہلی مرتبہ نصیب ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس قربت میں بھی سورج کی بیرونی سطح اور پارکر پروب کے درمیان 38 لاکھ میل کی دوری حائل رہی۔